ورفعنا لك ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ نے اتنا بلند و بالا کر دیا کہ دنیا میں ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کروں کہ کائنات میں ہر وقت گونجنے والی اذان، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اعلان ہوتا ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکارا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے کہیں حسن کا تذکرہ، کہیں حضور علیہ السلام کے کردار کا تذکرہ، کہیں آپ کی سیرت کا تذکرہ، کہیں حضور علیہ السلام بطور ایک کمانڈر تذکرے کیے جاتے ہیں، کہیں غریبوں کے والی، یتیموں کے ورثاء کے حوالے سے آپ کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کا جس پہلو پہ بھی تذکرہ کیا جائے، جی چاہتا ہے کہ سننے والا سنتا جائے، سنانے والا سناتا جائے، اور اسی طرح سننے سنانے میں ورفعنا لک ذکرک کی تکمیل ہوتی جائے اور ہماری زندگیاں اسی طرح بیت جائیں۔ حضور علیہ السلام کے اگر حسن کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مصر کی لڑکیوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل ہی کاٹ کے رکھ دیتی۔ یعنی کائنات میں حضور علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ اور کوئی اتنا دنیا میں حسین پیدا ہی نہیں ہوا جتنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے۔ ایسے ہی تو کبھی شاعر بھی حضور علیہ السلام کے حسن کو اپنی شاعری میں جو ہے وہ بلند کرتے ہیں کہ بلغلو علا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ هو حامد و محمد هو ماجد و ممجد۔ وہ نذیر بھی، وہ بشیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی۔ بلغلو علا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ۔ اقبال بھی اپنی شاعری میں حضور علیہ السلام کے بیان کرنے میں پیچھے نہ رہے، کہنے لگے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بزم دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ورفعنا لک ذکرک کے تذکرے حضور علیہ السلام کے جاری ہیں اور جاری و ساری انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو جب دیکھتے تو اپنے غم ہی بھول جایا کرتے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے درشن کرائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری صورت دھار کر کسی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ جسے حضور علیہ السلام خواب میں ملے اس نے حضور علیہ السلام ہی کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور دعا کرے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا درشن کرا دے اور آخرت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمارے نصیبوں میں فرما دے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے غم جو ہیں وہ بھول جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی بلکہ سبھی صحابی جو ہیں ان کی یہ کیفیت تھی۔ ایک صحابی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں دیکھتا ہی جاؤں، لیکن جو ہی میں اٹھ کر اپنے گھر میں آتا ہوں اور میں پھر اداس ہو جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بغیر، دوڑتا ہوا پھر آتا ہوں، آپ کو پھر دیکھتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں بھرتا، جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا جاؤں
ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو بار بار دیکھتا تو ہوں لیکن ایک بات کا میرے دل میں خدشہ رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا خدشہ رہتا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں یہ سوچتا ہوں اپنی موت کے متعلق، آپ کے وصال کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو جنت میں ہوں گے، آپ کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر مجھے بھی جنت مل گئی تو میں تو کسی نچلے طبقے میں ہوں گا، میں وہاں رہ کر آپ کا کیسے، آپ کے حسنوں کا، آپ کے حسن کا دیدار کیسے کیا کروں گا۔ دیکھیے ان کو یہ پریشانی رہتی تھی کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں تو اگلے جہاں جا کر حضور علیہ السلام کو کیسے دیکھا کریں گے۔ اللہ نے اس شخص کی آواز سن لی، اللہ نے کائنات میں ہر آنے والے شخص کے لیے اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں یہ بات سن لو، تم میں سے جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ سن لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم کرتے جاؤ، اللہ سے یہ انعام لے لینا کہ میں تمہارا انجام نبیوں کے ساتھ کروں گا، صدیقوں کے ساتھ کروں گا، جتنا جی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرتے جانا۔ بلکہ ایک اور اعلان کر دیا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری محمد کی اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو پیار کرنا شروع کر دے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کے تذکرے اس سے بڑھ کر اور کیا کریں کہ حضرت جابر بن سمرہ، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا جب حسن دیکھتے تھے نا تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے حسین چیز کون سی ہے جس کے ساتھ آپ کے چہرے کا کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے۔ تو ایک دن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے چاند کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، میں چاند کو دیکھتا جا رہا ہوں، پھر میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں دونوں میں سے حسین کون سا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے جب غور کیا تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، اور جو آسمان کا چاند تھا اس کے چہرے پہ تو داغ تھے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف اور شفاف تھا۔ حضرت ربیہ بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا، میں نے غور کیا تو میں حضور علیہ السلام کے پاس آئی، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف غور کیا تو مجھے کہتے ہیں ربیہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آج آسمان کے چاند جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ پورے اپنے نور کے ساتھ دمک رہا ہے، آج میں یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یہ چاند زیادہ حسین ہے۔ حضور علیہ السلام کہنے لگے کرو پھر فیصلہ، صحیح فیصلہ کرنا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر غلط فیصلہ کروں گی تو اپنے اللہ سے پوچھ لینا۔ کہتے ہیں کرو پھر فیصلہ۔ کہتی ہیں میں نے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، نظر گھما کر زمین کے چاند کی طرف لے کر آئی، اپنی نظر کو پھر آسمان کی طرف لے گئی، پھر نظر کو حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ لے کے آئی۔ 14 دفعہ میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، 14 دفعہ میں نے زمین کے چاند کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ربیہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ 14 دفعہ آسمان کے چاند کی طرف دیکھا ہے، جب بھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتی ہوں میری نظریں تھک جاتی ہیں، اللہ کی قسم جب آپ کے چہرے کی طرف نظر لے کر آتی ہوں تو میری نظروں کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ چندوں سی چاندنی چند جوبن وچ آیا سی، چارے تارے بھی مدم پہ گئے، ڈاڈی چنا چاندنی پر میرے چنوں ود نہیں، چنا تیری چاندنی، ایک چند تو دوجا چند میرا پیر ہوئے،
دعاں دے اتے لائی ڈاڈی میں نظیر ہوئے دیکھا میں دعاں بچوں ود کی چاندنی پر میرے چنوں ود نہیں چننا تیری چاندنی۔ حضور علیہ السلام اتنے حسین تھے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرنے کی بجائے ہمیں عملیات پہ جو ہے وہ تبصرہ کرنا چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کے حسن میں اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں کون سا سبق ہے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرنا ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے دل ہیں فخر سے بلند ہوتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے حسین تھے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ جب دل میں محبت بڑھتی ہے ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے اطاعت بڑھتی ہے، جب اطاعت بڑھتی ہے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کہ اللہ کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تمہارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز، تمہارے بیٹے ہوں، باپ ہوں، کاروبار ہو، کنبہ ہو، گھر ہو، دنیا کی ہر چیز تجھے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک جو ہے وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ جب انسان حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے کرتا ہے پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حبیب کو اہل کفار نے پکڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر، ان کے پاؤں کے اندر میخیں گاڑی ہوئی ہیں، زندگی ختم ہونے میں چند لمحات ہیں۔ حبیب کو پتا ہے کہ مجھے قتل کیا جانے والا ہے، جان لبوں پہ ہے۔ کہنے والے نے کہا حبیب تیرا دل تو چاہتا ہوگا کہ اس وقت محمد تیری جگہ پہ ہوتے اور تجھے چھوڑ دیا جاتا۔ کہنے لگے بکواس کرنے والے تو بکواس نہ کر، اللہ کی قسم حبیب تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیے کیسی پھر محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم کی مثال ان لوگوں نے پیش کی تھی۔ ایک دن حضور علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر نکلے، دور جا نکلے، ایک قبیلہ آیا ہوا تھا وہاں، تو ایک اونٹ حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ ان سے پوچھنے لگے یہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا بیچ دے۔ کتنے کا؟ قیمت طے ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سیر کے لیے آیا ہوا تھا، آپ مجھے یہ اونٹ دے دیں، میں اس کی قیمت جو ہے میں جا کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے جائے۔ نہ تو انہوں نے نام پوچھا، نہ حضور علیہ السلام کا عطا پتہ پوچھا۔ جب کسی کو ادھار دیا جائے تو اس کے کردار کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے نام کا پتہ ہونا چاہیے، بغیر پوچھے ہی انہوں نے دے دیا۔ اب حضور علیہ السلام اس اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ جو ہی حضور علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو وہ چونکہ وہ ہوش میں آئے، انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا کر دیا بھائی، ہم نے اتنا قیمتی اونٹ ایک ایسے آدمی کو دے دیا جس کے نام کا پتہ نہیں، جس کا ہمیں بھی یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کون تھا، اس کے کردار کا ہم نہیں جانتے۔ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا انہوں نے بھئی یہ تیری غلطی ہے، تجھے چاہیے تھا اس کا پتہ پوچھ لیتا۔ ایک دوسرے کو کہتے جا رہے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ تو نہیں لکھے ہوئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہوئے تھے، لیکن حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ جے او نکلے سیر کرن تو
تے گلشن کھل کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ تے چال نہ چلی جاوے۔ ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ اب وہ پچھتانے لگے کہ ہم نے یہ اونٹ کیوں دے دیا۔ اندر سے جو اس قبیلے کی سردارہ تھی اس نے بلند آواز کہا، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، آپ کے پیسے مل جائیں گے، آنا ضامنۃ، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ کہنے لگے تو اس کو جانتی ہے؟ کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کی قسم جب وہ آپ سے سودا طے کر رہا تھا نا تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں نے یہ بانپ لیا تھا کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچے کا چہرہ ہو سکتا ہے، آپ فکر نہ کرو، آپ کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو صحابہ وہ کھجوریں لے کر آگے اور پوچھا جی کس کا اونٹ تھا، کس سے اونٹ لے کر گئے تھے؟ وہ کہنے لگے جی ہم سے اونٹ وہ لے کر گئے تھے۔ کہا یہ کھجوریں آپ کی تواضع کے لیے بھیجی ہیں اور یہ آپ کی رقم۔ یعنی حضور علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ اپنے حواس کھو دیتے تھے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ہم جب غور کرتے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج ان کی پیشانی کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے منہ سے ایسی شعائیں نکلتی کہ ہمیں لگتا کہ روشنی آپ کے منہ سے نمودار ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Alhamdulillah. For more good videos, please subscribe to our channel. Thank you for watching.